جتیندر صاحب، لطیف خان صاحب، جناب اعجاز صاحب، دیگر نوجوان اور نونہالان ملت، آج یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، خاص طور پہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ خاص طور پر ہر قوم کے نوجوان اس قوم کا مستقبل رہتے ہیں، اور یہاں پر جو بچیاں اور جو بچے بیٹھے ہیں وہ ہماری قوم کے مستقبل ہیں۔ یعنی نیٹ کے ایگزام کی تیاری، ڈاکٹرز بنیں گے، قوم کی خدمت کریں گے، سماج کی خدمت کریں گے، غریبوں کی خدمت کریں گے، اپنی ماں باپ، اپنے والدین کا نام، اپنے خاندان کا نام کو اوپر کریں گے۔ اب یہاں پر ایک دو بات میں آپ کو بتاتا ہوا آگے چلوں کہ پہلے ڈاکٹر بننا وہ تو 50 لاکھ روپے ہونا، 1 کروڑ روپے ہونا، ڈونیشن ہونا، لیکن یہ جو کانگریس سرکار ہے، راج شیکھر ریڈی صاحب نے جو ریزرویشن دیا ہے، وہ ریزرویشن کے اندر اگر آپ میرٹ پہ آئیں گے، آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ فری میں ڈاکٹر بن سکیں گے، فری میں IAS بن سکیں گے، فری میں IPS بن سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ریزرویشن کا کوٹا رکھا گیا ہے جس کے اندر آپ کو لیا جائے گا۔ اور اس سال حکومت تلنگانہ، خاص طور پر ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب، تعلیم کو اہمیت دیتے ہوئے ہمارا جو بجٹ تھا اس کے اندر 950 کروڑ روپے صرف ٹمریز، جہاں پر غریب مائنارٹیز کے بچے پڑھے جاتے ہیں، ان کے لیے 950 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ اس میں بچوں کا کھانے کا انتظام، بچوں کا لباس کا انتظام، بچوں کا رہن سہن، اچھے ٹیچرز، اچھا مینٹیننس کیا جا رہا تاکہ ہمارے قوم کے بچے پڑھیں۔ ہر حکومت یہی چاہتی ہے، ہر بڑے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے پڑھیں اور آگے چلیں۔ میں ایک موضوع تو نہیں ہے لیکن ایک مذہبی واقعہ سناتا ہوا اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ ان کو اللہ نے پوچھا، تمہیں دولت چاہیے، تمہیں حکومت چاہیے یا تمہیں علم چاہیے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے علم چاہیے، مجھے علم چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو علم دے دیا گیا۔ وہ علم کے پیچھے دولت بھی آ گئی، وہ علم کے پیچھے جو ہے حکومت بھی آ گئی۔ دولت جمع ہوتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، دولت جمع ہوتی ہے تو اس کو چوری کا ڈر رہتا ہے، دولت جمع ہوتی تو دشمنی بڑھتی ہے، لیکن جب علم رہتا ہے تو نہ اس سے چوری کا ڈر رہتا ہے، نہ اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ الٹا جب انسان کے اندر علم پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عزت ہونے لگتی ہے، اس کی تکریم ہونے لگتی ہے۔ آپ ایک ہمارے پاس ایک ایسا جتیندر صاحب مادگر اکڑی سامتا ہوں ثواب جاریہ، وہ تو اس کا پن ملتا رہے گا۔ وہ کیسے؟ جب کوئی ایک آدمی ایجوکیٹ ہو کر علم دوسرے کو سکھاتا ہے اس کا ثواب ملتا، انہیں تیسرے کو سکھاتا ہے تو اس کا ثواب ملتا۔ تو یہ کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، علم دین ہو یا علم نافع ہو، جو بھی علم آپ عوام تک پہنچاتے رہیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ خاص طور پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے جو مسلم طالبات اور یا طلباء جو بھی ہیں، اپنے والدین کے جو سپنے ہیں، اپنے ماں باپ کی جو امید ہے، اس پہ اتریے، اچھا پڑھیے، کامیاب رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے گا۔ آپ لوگ آنے والے وقت کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو بھی فیلڈ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ کے علاوہ مختلف اسکولز، جونیئر کالج اور جناب جو ہے کئی آرگنائزیشن کی جانب سے بالخصوص AGR فاؤنڈیشن کی جدوجہد، جستجو، کاوشوں، ہمت، عزم، حوصلہ اور ان کے عزم محکم سے آج اس نشست کو سجایا گیا ہے، اس محفل کو سجایا گیا ہے، اس انجمن کو سجایا گیا ہے۔ بار بار اردو کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اردو اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں، ہم کو اس اسٹیٹ کی زبان بھی سیکھنا چاہیے۔ تو ہمارا پہلا مقصد ہے کہ ہمارے بچے تیلگو پنڈت بنے، اردو پنڈت بنے، ہندی پنڈت بنے، انگریزی میں بھی انگلش میں بھی وہ معیار رکھیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ کسی قلمکار نے لکھا ہے، نہ تخت و تاج مانگتے ہیں ہم،
نہ تخت و تاج مانگتے ہم، نہ اقتدار مانگتے ہیں، اردو کی ترقی، نظر کی روشنی اور دل کا قرار مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا جناب یہ بولنا ہے، کیونکہ اردو وہ زبان ہے جس نے ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ایک تاریخی کردار ادا کیا، بلکہ ہندوستان کی آزادی میں اردو کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج AGR فاؤنڈیشن تلنگانہ اردو فورم کی کنوینر محترم شعبہ خواتین کی محترمہ ارشاد نائی صاحبہ بھی جو عرصے دراز سے ایک سپاہی کی طرح اردو کے لیے شب و روز مصروف ہیں، چاہے کوئی حق کا مسئلہ ہو، اردو کا مسئلہ ہو، ناانصافی کا مسئلہ ہو، جدوجہد کا مسئلہ ہو، جستجو کا مسئلہ ہو، انصاف دلانے کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے صف اول میں رہتی ہیں اور حکام سے جناب جو لڑ کے انہیں قائل کرا کے اپنے مطالبات کو حل کرواتی ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے، بار بار اسی اسٹیج سے یہ معصوم بچے، یہ نونہال جو ابھی تعلیم کے میدان کے اندر قدم آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جد و جہد اور کوشش کے تعلق سے ہر کوئی کہا ہے، لیکن ایک قلمکار نے اسٹرگل کیا ہوتا ہے، اس جد و جہد کے بارے میں لکھا ہے۔ کوشش، جد و جہد، جستجو اصول مقصد کی چابی ہے۔ لگن سچی ہو، ارادہ مضبوط ہو، عہد پکا ہو، دل میں عمل کی شمع روشن ہو اور ہونٹوں پہ لبوں کا نعرہ ہو تو منزل دور جاتے جاتے بھی قریب آ جاتی ہے۔ یہ وقت ہے آپ کا، یہ عمر ہے آپ کی، یہ حالات ہیں آپ کے۔ حالات چاہے کچھ ہو، وقت ساتھ دینا سے اپنی ہمت، اپنا عزم، اپنا حوصلہ اپنے ساتھ رہتا۔ حال ہی میں ایک 15 دن پہلے ہم نے پڑھا کہ ایک بہت ہی غریب خاندان کی لڑکی جن کا کوئی جنم اکنامکلی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن بچی کو ایک ہی جنون تھا، تعلیم تعلیم تعلیم۔ آج ایک بہت بڑی ریاست کی ڈپٹی کلکٹر بن کے جناب یہ وہ آئی ہیں، تو آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کیجیے، وہ عزم پیدا کیجیے، وہ حوصلہ پیدا کیجیے۔ عزت مآب خسرو پاشا صاحب جو غریبوں کے ہمدرد ہیں، لاچاروں بے کسوں کے مسیحا ہیں اور ایک عظیم الشان سیاسی طاقت رکھتے ہیں، جو ریاست تلنگانہ کے اندر آنریبل چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب اقلیتوں کے مائنرٹیز کے جو معاملے ہوتے ہیں آنریبل چیئرمین صاحب سے بغیر رائے مشورہ لے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ، ایسے قائدین، ایسے جستجو کرنے والے، ایسے جدوجہد کرنے والے جن کی نظریں آنے والے مستقبل پہ ہوتی ہیں، جب ایسے لوگوں کا ساتھ، ایسے لوگوں کی دعائیں، ایسے لوگوں کی شفقت ہمارے ساتھ ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے۔ دیکھیے آپ لوگ آگے بڑھیے، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ آپ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کوئی نہیں روکے۔ اعجاز الزمان صاحب نے ابھی آپ کو مشورہ دیا کہ ماں باپ کی دعائیں لو، کہ ان کی دعاؤں سے ہی انسان کامیابی کی منزلوں کو چھو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے معصوم ہاتھوں سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کی جب تاریکی ہو جاتی ہے، اپنے آرام اور آسائش کو بازو رکھو اور آؤ میرے دربار کے اندر، کیونکہ بڑا نازک مزاج ہے اللہ تعالیٰ کا اور بہت رحم دل ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل عطا فرمانے والا ہے، نگاہ کرم عطا فرمانے والا ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ میں وہ اللہ ہوں، رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چمٹی کے رینگنے کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کے رینگنے کو دیکھتا ہوں، تو میں وہ اللہ ہوں۔ تو ہمارے اور آپ کے دل میں کیا وہ نہیں جانتا؟ تو ہر پل، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں آپ دیدہ آنکھوں سے دعائیں کیجئے، اپنے روشن کامیاب صاحب ذرا 2 منٹ بولیں، جو ہے آپ دعاؤں کے اپنے سلسلے کو جاری رکھیے اور تعلیم کے اندر یاد رکھیے جس فیلڈ میں آپ جائیں، اگر انگریزی میں آئیں تو ایسی انگریزی بولیے کہ ہندوستان کی آزادی کے وقت میں محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی، شوکت علی، محمد علی جوہر ایسے قائدین کام کرتے تھے۔ محمد علی جوہر جب انگریزی بولتے تھے تو انگریز آپ سے پوچھتے تھے کہ صاحب اس کے کیا معنی ہیں بول کے، کیونکہ گاندھی جی بھی ہے، بیرسٹر ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہے، وہ بھی بہت زیادہ اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، ہائیسٹ فیملی کے تھے،
تو تعلیم ایک وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بنا سکتی ہے۔ AGR فاؤنڈیشن اور بالخصوص محترمہ ڈاکٹر لطیفہ خان صاحبہ اور ہماری جناب خاتون رضوانہ خاتون صاحبہ اور ان کی ٹیم سب پورا ساجد علی صاحب جو یہاں کے مینیجر ہیں، اور اعجاز الزما صاحب، عرشہ نائی صاحبہ، محمد موصود علی صاحب ہیومن رائٹس کے صدر نشین یہاں موجود ہیں۔ آپ لوگ صرف جدوجہد کیجئے، جستجو کیجئے، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ڈیرنیس کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے۔ اگر کسی قسم کی رکاوٹ آتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگ سید خسرو پاشا افضل بیابانی صاحب کے ایسے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، تو خدا کی قسم ہم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس منزل کی طرف دیکھو۔ چاہے راستے میں رکاوٹ آؤ، کبھی پیر تھک جائیں، کبھی پیر پہ چھالے آ جائیں، پرواہ مت کرو، منزل کی طرف نظر رکھو، اور جب آپ کا پرچم کامیابی کا، فتح و نصرت کا، سلامتی کا، خوشیوں کا اور آپ کی بیبائی کا جب وہاں پہ لہرانے لیں گا تو دنیا آپ کو سلام کرے گی۔ کمزور کو کوئی نہیں پوچھتا، یاد رکھیے، طاقتور کو دنیا مانیے، طاقتور کو پوچھیے۔